مگر یہ کچھ قوتوں کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. جیسے ہم نے 30 سال جمہوریت کے لیے جد و جہد کیا، تو ویسے ہی کچھ قوتیں ایسے ہیں جو 30 سال جمہوریت کے خلاف سازشیں پکا رہے تھے. اور وہی قوتوں کے لیے یہ برداشت سے باہر تھا کہ پاکستان ایک 1973 کے آئین کے تحت ایک جمہوری ملک بنے. ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم کے بعد دوسرے وزیر اعظم کے بعد ایک تیسرا وزیر اعظم اس کرسی پہ بیٹھ رہا تھا. پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو رہا تھا. تو ان کا ہمارا کامیابیہ کا جواب میں، جیسے میں نے پچھلی تقریر میں کہا، ایک فرینکنسٹائن مانسٹر ہم پہ مسلط کیا گیا. ایک سلیکٹڈ راج اس ملک میں قائم کیا گیا، اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ایک کٹ پتلی کو اس کرسی پہ بٹھانا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی اپنے وہ 10 سالہ پیریڈ میں پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے کامیابیاں حاصل کی، ان کو ریورس کرنا ان کا مقصد تھا. ان کا مقصد یہ صرف نہیں تھا کہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس کرسی پہ بٹھانا تھا، مگر ان کا مقصد یہ تھا کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن کو، جو کہ وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس کو بھی ریورس کرنا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ 1973 کانسٹیٹیوشن جس نے اس ملک کو بنگلہ دیش کے جنگ کے بعد اکٹھا رکھا تھا، اسی 1973 کانسٹیٹیوشن کو ریورس کر کے، اسی 18ویں ترمیم کو ریورس کر کے، اسی NFC ایوارڈ کو ریورس کر کے، صوبوں کے حقوق کو سلب کر کے ایک بار پھر اس ملک میں 1 یونٹ قائم کرنا تھا. جناب اسپیکر، یہ پاکستان کے عوام اس لیے کہ آپ کامیاب تھے، اس لیے کہ ہم کامیاب تھے، تو پاکستان کے عوام نے یہ نائٹ میئر سیناریو نہیں دیکھا. مگر آپ نے وہ جو 10 سالہ پلان تھا، جو ڈاکٹرین تھا، آپ نے 3 سال میں وہ پلان کو، وہ سازش کو ناکام بنایا. اور کیسے ناکام بنایا جناب اسپیکر؟ وہ بھی 10 اپریل 2022 کو. جناب اسپیکر، ہم نے ان کا تو آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدالت کو استعمال نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ کو استعمال نہیں کیا، کسی غیر جمہوری قوتوں کو کندھے پہ کو استعمال نہیں کیا. اپنے تاریخ کے پہلی بار جمہوری ہتھیار استعمال کر کے، عدم اعتماد کا ہتھیار استعمال کر کے، اس سلیکٹڈ کو، اس نالائق کو، اس مسلط کیا گیا وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. اور پاکستان میں جو بحران اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے شروع کیا، چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا آئینی اور جمہوری بحران ہو، اس ملک کے تمام سیاسی جماعتیں
نے مل کے اس حکومت کا ذمہ داری سونپی ہے تاکہ ہمارا سیاسی نظریہ اپنی جگہ، ہمارا اپنے منشور اپنی جگہ، کہ ہم یونٹی کے ساتھ اس ملک کے مسائل کا حل نکال سکیں، اس ملک کے عوام کو ریلیف دلوا سکیں۔ مگر جہاں ہمارا محنت جاری رہا، وہ سازشیں بھی چلتے رہے ہیں جناب اسپیکر۔ وہ سازشیں 1 سال سے اس ملک کے سامنے چلتے رہے، اور اس لیے کہ ہمارا وزیر اعظم ایک شریف آدمی ہے، تو ہم یہ جو سازشیں ہیں وہ برداشت کرتے رہیں، ملک کی خاطر، ادارے کی خاطر، سسٹم کی خاطر۔ مگر جناب اسپیکر، اس گولڈن جوبلی پہ بہت ضروری ہے کہ میں اس ہاؤس کی ریکارڈ پہ وہ سازش لے کر آئیں۔ اس لیے اگر آپ نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو خدا حافظ کہہ دیا تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سازش ختم ہوا، وہ ڈاکٹرن ختم ہوا۔ آج تک ہر ادارے میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس یونٹی، اس جمہوری سفر، اس کے خلاف ہے۔ وہ نہ صرف نظریاتی اور سیاسی طور پہ اس اتحاد کے خلاف ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، مگر اپنی ذاتی فائدہ کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ یہ جمہوری ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد کامیاب رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی جلدی ممکن ہو اسی سلیکٹڈ نالائق کو ایک بار پھر مسلط کیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے مل کے اس تباہی کا کہانی روکا تھا وہیں سے وہ پھر سے شروع کرے۔ وہ اسی ڈاکٹرن کے تحت کام کرتے رہے، وہ اس ہاؤس کو انڈرمائن کرے، اس آئین کو انڈرمائن کرے، وہ صوبے کے حقوق کو سلب کرے، 18ویں ترمیم کو ختم کرے، 1 یونٹ قائم کرے، اور سلیکٹڈ راج ایک بار پھر اس ملک میں موجود ہو۔ جناب اسپیکر، پچھلے 3 سال تو ایک اس سازش کا حصہ تو ہمارا سامنے تھا، اور اس کا ہم بلا بھلا بھی کہتا تھا، مگر جو مین کیریکٹرز تھے وہ شاید ملک اور عوام کے سامنے اس طریقے سے نظر نہیں آئے۔ جناب اسپیکر، پلان کیا تھا جو آپ نے روکا، جو آپ سب نے روکا؟ وہ تو 10 سال کا پلان تھا نا، 10 سال کا پلان۔ اور اس 10 سال کا پلان کو کامیاب کروانے کے لیے کیا صرف ایک عمران خان نیازی موجود؟ کیا صرف ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کا ضرورت تھا، یا کوئی اور لوگوں کی ضرورت تھی؟ اگر وہ 10 پلان چلتا اور اس ملک کو ایک 1 پارٹی سٹیٹ میں تبدیل کیا جاتا تو دوسرے ادارے میں بھی جناب اسپیکر مرڈر آف میرٹ نہیں ہونا تھا۔ اگر اس ہاؤس کو کسی ایک شخص کو ایک پرسنل پراپرٹی کے تحت ہینڈ اوور کیا جا رہا تھا 10 سال کے لیے کہ آپ یہ ڈاکٹرین کو عمل کرو، تو اس ملک میں دوسرے ادارے ہیں، ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہے، جس کی تاریخ میں ایک ایسے ججز موجود ہیں جنہوں نے ہر آمر کے دور میں ان کی آمریت کو رد کیا، جنہوں نے ہر غیر جمہوری قدم کے خلاف ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھا۔
یہ وہی ججز تھے جنہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دلوانے سے انکار کیا. یہ وہی ججز تھے جنہوں نے مشرف کو سلوٹ کرنے سے انکار کیا. اور جہاں ایسے بہادر اور غیرت مند ججز ہمارے تاریخ میں ہمیشہ موجود رہے ہیں، افسوس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی ججز ہمارے اعلیٰ عدلیہ میں ٹائم گزارا ہے جو کہ اس آئین جس آئین کا انہوں نے دفاع کرنا تھا، اس آئین کا انہوں نے تحفظ نہیں کیا، جنہوں نے ہر آمر کے ساتھ دیا، ہر وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ سنایا. اور جناب اسپیکر، اگر اس ہاؤس کو اس ڈاکٹرن کے تحت کسی ایک آدمی کو دلوانا تھا تو ہمارا جو سپریم کورٹ ہے وہاں بھی کچھ ایسا کوئی سازش پک رہا تھا. وہاں بھی and I hope کہ یہ ایک کلیئر تو کرائے ہوگا، وہاں بھی ایک سازش ہے. اس وقت بڑا زور و شور سے چل رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر کوئی ایسا جج موجود ہو ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں جو آئین کے ساتھ دیں گے، 1973 کے آئین کے ساتھ دیں گے، اپنے کام کریں گے. اگر ایسا کوئی جج موجود ہے تو ایک سازش تھا کہ اس کو نکالنا تھا. جناب اسپیکر، ایک وزیر اعظم کو 10 سال چلانا تھا تو کچھ جسٹسز کو بھی ایکسٹینشن دلوانا تھا تاکہ جب آپ کا 10 سال کا ڈاکٹرن چلتا رہا تو ان کو ایک ربر سٹیمپ ملتے رہے. اور وہ لوگ جو اس سازش میں شریک تھے وہ آج بھی ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ہیں، آج بھی ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں موجود ہیں. اور جناب اسپیکر، آپ کا کوششوں کی وجہ سے، ایک عدم اعتماد کی وجہ سے، جہاں ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کا پلان کو، سازش کو آپ نے ناکام کروایا، آپ نے وہ سازش بھی ناکام کروایا، ورنہ آج تک وہ کام نے تو ہونا تھا. میں نے تو ایک یہ پارلیمان کا ایک اس ادارہ کا آپ کو بتایا ہے، ایک ہمارا دوسرا آنریبل ادارہ کے بارے میں بتایا ہے، اور ایک اور جگہ ہے جو ادارہ نہیں ہے مگر اس کو ادارہ کہا جاتا ہے، جو ہمارا آنریبل منسٹر ڈیفنس نظر ہی نہیں آتا لیکن ادھر ضرور موجود ہوگا. آنریبل منسٹر ڈیفنس خواجہ آصف صاحب کے نیچے یہ ادارہ آتا ہے. اور یہاں بھی ایک سازش تھا جہاں